واقعہ کرب و بلا جو ہے اس کو عملی طور پر اس سے کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتحاد کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ اور سارے سب لوگوں کو مل کر اس میں سے کون سے سبق اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر روشنی ڈالنی چاہیے، اور اس کے سمجھنے کے لیے انہی رہنماؤں کا سہارا لیا جانا چاہیے جن کی ریاضت ہے ان موضوعات پر، جو اپنے تئیں بہت بڑے ہیں اور اس واقعہ کو بہت اچھے سے نہ صرف بیان فرماتے ہیں بلکہ رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ میری مراد علامہ محمد حسین اکبر صاحب سے ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ علامہ صاحب۔ مفتی عاشق حسین صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ علامہ محمود غزنوی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب، بہت آپ کا ٹائم کے لیے بہت شکریہ۔ میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے کیا سبق ہے جو آپ بہتر طریقے سے قوم کو بتا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ انسان ہر دور میں مختلف ابتلاءات اور آزمائشوں سے دوچار رہتا ہے، اسے ہر وقت کسی نہ کسی رہنما ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہادی کہ جو ہر زمانے میں ہر حالت میں اس کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ یقیناً ہمیں اس ہدایت کے لیے ہادی بھی وہی چاہیے جس نے ہدایت دی ہے، جس نے نظام ہدایت عطا فرمایا ہے، اس کا رہنما بھی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام خدا کے نمائندے کے طور پر کربلا میں جس کی عظمتوں کو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سفینہ نجات رسول اللہ نے فرمایا، جنت پہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف کربلا تک ہے، بلکہ جب تک دنیا باقی ہے حسین چراغ ہدایت ہے۔ پھر واقعہ کربلا جو ہے اس میں یزیدیوں نے پورا زور لگایا تھا کہ اس چراغ حسینیت کو خاموش کر دیا جائے، نہیں، وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ وہ سفینہ نجات آج بھی چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یزیدیت کا، حسینیت کا۔ ٹھیک ہے، کربلا میں تھا، ایک آج ہے۔ کل یوم عاشور و کل ارض کربلا، ہر دن جو ہے وہ تمہارے لیے روز عاشور ہے، ہر زمین زمین کربلا ہے۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ زمین جس پہ حق و باطل کا معرکہ لڑا جائے گا وہ کربلا کا استعارہ ہے۔ جس دن جس جگہ پر یہ حق و باطل کا معرکہ لڑا جائے گا وہ دن عاشور ہے۔ یعنی ہمیں کربلا کو صرف کربلا تک محدود نہیں کرنا، روز عاشور کو صرف 10 محرم تک محدود نہیں کرنا، بلکہ اسے ہدایت لینی ہے، ظالم اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر واقعہ کربلا جو ہے قرآنی واقعات کی ایک عملی تفسیر ہمارے سامنے ہے۔ قرآنی واقعات کی یہ عظمت ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھو انسان تھکے گا نہیں، جتنی مرتبہ پڑھو نئی لذت کا احساس ہوگا، جتنی مرتبہ پڑھو گے آپ کو نئی ہدایت ملے گی۔ وہ شرق و غرب، زمین و زمان مکان کی قید سے آزاد ہے۔ کربلا اسی طرح ہے۔ کربلا کا واقعہ صدیوں سے بیان ہو رہا ہے، ایک ایک مجلس میں 10 ذاکر خطیب آ کے وہی ایک چیز بیان کرتے ہیں، لیکن سننے والے اس سے وہی نئی لذت محسوس کرتے ہیں، آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کہانی غم کی 100 دفعہ سن لی، 1000 مرتبہ سن لی، غم ویسے کا ویسا ہے، اثر ویسے کا ویسا ہے، تاثیر ویسی کی ویسی ہے۔ اور پھر اس میں آج دنیا سیٹلائٹ کی دنیا آ چکی ہے، آج دنیا کون سا کون ہے جہاں پر حسین کا تذکرہ نہیں ہے؟ جی، پھر فرقہ بندیاں ہیں، مسالک ہیں، ادیان ہیں، سب کچھ ہیں، لوگ اس تنگ نظریوں سے بھی دوچار ہیں، لیکن کربلا وہ انسانیت کا مرکز ہے کہ جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اور کل بھی اور قیامت تک کے لیے اگر رمز وحدت انسانیت ہے تو امام حسین علیہ السلام ہے، کربلا ہے۔ تشریف فرمائے حاجی صاحبان، مکہ مکرمہ جائیں نا، حدود حرم جب شروع ہوتی ہے تو ریڈ بورڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، غیر مسلم آگے نہیں جا سکتے۔ مدینہ منورہ جائیں، سرخ بورڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کافر آگے نہیں جا سکتے۔ جی، لیکن کربلا میں کوئی دروازہ بند نہیں ہے، ہندو وہاں آ رہا ہے، سکھ وہاں آ رہا ہے، یہودی وہاں آ رہا ہے، عیسائی وہاں آ رہا ہے، شیعہ سنی تو خیر مسلمان ہے سارے، وہ سارے کے سارے آ رہے ہیں۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، زمین پہ جگہ مل گئی، زمین پہ بیٹھ کے لوگ اپنی جانیں نشاور کر رہے ہوتے ہیں، نہیں پتہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، خود دینے والے کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پتنی کتنا وہ لینڈ لارڈ ہو، کتنا کچھ ہو، لیکن نوکروں کی طرح آگے بڑھ کے آتا ہے اور اپنی
دلی خواہش پوری کرتا ہے. یہ پیغام حسینیت ہے. اور کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہے, کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہے, کوئی مار دھاڑ نہیں ہے. مجال ہے کسی کو نہ بھی ٹکرا جائے, کوئی نہیں ٹکرا جائے تو معذرت کرے گا. امام حسین علیہ السلام قبر اطہر پہ جانے کے لیے اب کروڑوں کا مجمع ہے, اس کو کراس کر کے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی یہ کہے کہ میں نے کوشش کی اور میں نے جہاں کے ذریعے وقت اس کو بوسہ نہ دیا. میں نے خود ایک مرتبہ چیلم پہ تھا, میں 19 کو چلا گیا, 19 سفر کو چلا گیا کہ 20 کے دن میں نہیں جاؤں گا, کسی کو جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں. گھر سے نکلا اپنے ہوٹل سے, ایسا ریلا آیا جناب, مجھے دھکیلتا اپنی تمام تر توانائیوں کے باوجود مجھے جناب اس نے جا کے ٹھک مولا کے ذریعے پہ جا کھڑا کر دیا قبر مبارک. ٹھیک, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دروازے پہ کوئی خالی نہیں لوٹتا. ہمیں کربلا کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے. وہ چراغ ہدایت ہے, سفینہ نجات ہے, اور ہر حوالے سے کوئی ایک پہلو نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو دیکھو تو کہیں انسانیت کو سامنے لے کے آتے ہیں, کہیں اپنی شخصیت کو لے کے آتے ہیں, کہیں اپنے خاندان کو لے کے آتے ہیں. لیکن اصل منزل ان کی تھی کہ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں تو اس لیے اصلاح امت جدی رسول اللہ, میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انا امر بالمعروف انہی عن المنکر, کس لیے جا رہا ہوں کہ نیکی کا حکم دو, برائی سے روکوں. جی, اور جس طرح انہوں نے روکا, جس طرح انہوں نے برائی کا مقابلہ کیا, آج دنیا میں اگر کائنات کی ساری برائیوں کو, تمام گناہوں کو, تمام بدیوں کو دوسرا نام دیا جائے تو وہ یزید اور یزیدیت ہے. کائنات کی ساری خوبیوں کو, تمام نیکیوں کو اگر ایک نام دیا جائے تو وہ حسینیت اور حسین ہے. آج پوری دنیا کے لیے مسلمان تو مسلمان, آزادی خواہ جتنے بھی ہیں, ان کے لیے آئیڈیل امام حسین علیہ السلام ہے. یہ کل کی بات ہے, نیلسن منڈیلا 28 سال جیل میں رہا, کہتا ہے میں ہر روز سوچتا کہ ہتھیار ڈال دوں, شکست تسلیم کر لوں, صبح جب آئے گا کھانے وانا لانے والے سے کہوں گا میری بات کرا دو. لیکن جب صبح طلوع ہوتی تو کربلا سے مجھے ایسی روشنی آتی کہ اگر وہ 72 ظالموں سے ٹکرا جاتے ہیں تو اپنی قوم کی آزادی کے لیے چند دن نہیں ٹھہر سکتا. کہ یہ ایک جذبہ تھا کہ جس نے مجھے ان ظالموں کے ساتھ ٹکراتے رہنے کا حوصلہ دیا اور بالآخر آزادی لے کے دنیا کو بتایا کہ یہ پیغام حسینیت ہے, یہ پیغام کربلا ہے. اور پیغام آزادی جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام دی تھی آج کی رات, کہ اس میں سب سے کہا کہ جو چھوڑ کے جانا چاہتے چلے جاؤ. کوئی فوجی بھی کرتا ہے, کمانڈر بھی ایسے کرتا ہے, تو جنگ شروع ہو دشمن سامنے اور کہا کہ میرے فوجی چلے جاؤ. نہیں, امام حسین علیہ السلام نے کھلی آزادی دی, اس حد تک آزادی دی کہ چراغ خاموش کر دیا. ہو سکتے آنکھیں دو چار ہوں تو ایک دوسرے کو شرم آتی ہو. بیٹے علی اکبر سے فرمایا کہ روشنی بند کر دو, اب اندھیرا جانا چاہو چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا, روشن ہوا چراغ. تو حبیب بن مظہر جو صحابی رسول تھے, 80 سال عمر, امامہ اتار کے پھال کمر باندھ کے اپنے پٹی یہاں باندھ کے کھڑے ہیں کہ میں جوان ہوں. چھوٹے بچے ایڑیوں کے بل کھڑے ہیں کہ ہم بچے نہیں ہیں. یعنی ایسا منظر پیش کر پھر ایک ایک کا نام لے کے کہا تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ. تم نے کہا مولا آپ کے دروازہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. تو یہ پیغام, یہ آزادی کا پیغام, یہ آزادی گفتار رفتار کا پیغام, یہ کربلا کے علاوہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. ہمیں کربلا کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے. اس روشنی سے جو رسول اللہ نے جسے مشعل قرار دیا ہے, چراغ ہدایت قرار دیا ہے, پوری انسانیت کو اسے ہدایت لینی چاہیے, ہم مسلمانوں کو تو خاص طور پر. بے شک, بے شک. علامہ عاشق حسین صاحب, میں یہی بڑا سادہ سا سوال کہ اتنے بڑے دن کی مناسبت سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, کیا پیغام ہے جو آپ بتا سکیں, آپ سمجھا سکیں؟ فائد شہباز صاحب, میں آپ کا اور پبلک نیوز کے سارے سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ذکر حسین میں آپ نے ہمیں اپنے ساتھ شریک کیا. اور علامہ استاد العلماء داعی اتحاد امت علامہ حسین اکبر صاحب نے بے شک فلسفہ کرب و بلا اور آزادی انسانیت پہ بڑی سیر اصل گفتگو کی. جہاں تک کربلا کا درس ہے تو یقیناً حق اور باطل کا جو مارکہ ہے, اس میں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا کردار رسول ہے. جس طرح 13 سال مکہ کے اندر کفار کے تمام ظلم و ستم کو سہا, ہر ان کی ستم رسانیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, اور آپ اپنے عزم پہ مستقل گامزن رہے, تو پھر فتح مدینہ کی صورت میں, فتح مکہ کی صورت میں آپ کے قدم چومے. سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صورتیں ارشاد فرمائی ہیں برائی کے ساتھ اپنی مخالفت کی. پہلے فرمایا کہ تم زبان سے اسے برا کہو, تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا
کہ تجھ جیسے کی مجھ جیسا بیعت کرے، یہ دو کرداروں کی نشاندہی تھی کہ تیرا کردار شریعت اسلامیہ کے بالکل برعکس ہے، تیرا کردار ایک فاسق فاجر اور بد کردار کا کردار ہے، اور میرا وہ کردار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھول سے سنوارنے کا آغاز کیا اور اپنے لعاب دہن سے میرے خوراک کا آغاز کیا اور اپنے بوسوں سے میری عظمتوں کے میناروں کو بلند کیا، میں تیرے جیسے کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں۔ یہ زبان سے دنیا کو بتانا تھا کہ یزید کا ایسا کردار نہیں کہ جس کی اتباع کی جائے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برائی جب حد سے بڑھے تو تم ہجرت کر دو۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مدینہ طیبہ طاہرہ سے ہجرت کرنا دو صورتیں تھیں، ایک تو کردار یزید کے خلاف آپ کا حق کی راہ میں نکلنا تھا، اور دوسرا حرمت مدینہ طیبہ طاہرہ کو بچانا تھا۔ اور پھر مکہ المکرمہ میں آپ کا قیام، اور مکہ المکرمہ میں آپ کا جو قیام ہے، اس قیام کے دوران جس طرح اژدہام بڑھا اور ایوان یزیدیت کے اندر ایک لذہ طاری ہوا کہ قریب ہے حضرت حسین کو چاہنے والے میرے اس کردار کے خاتمے کے لیے خروج نہ کر دیں، تو اس نے ایک قاتلوں کا دستہ اکٹھا کیا اور کہا کہ رات کی تاریکی میں طواف کعبہ کے دوران جب حجاج کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف نانے کے شہر کی حرمت کو بچایا، بلکہ اللہ نے جس شہر کی عظمتوں کو یوں بیان کیا تھا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم نہیں، اس کی گلیوں کی بھی قسم ہے جس کی گلیوں کے ذروں نے تیرے تلووں کے بوسے لیے ہیں۔ حضرت حسین نے اس شہر امن کو برقرار امن کے لیے آپ نے احرام تو کھولنا گوارا کر لیا، پر کعبے کو برباد نہیں ہونے دیا، کعبے کے امن کو داؤ پہ نہیں لگنے دیا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مکہ المکرمہ سے 8 ذی الحج کو نکلنا، جب دنیا مینا کی طرف کعبے کا حج کی تکمیلی سفر میں جاری تھی، تو حسین کعبے کو بچانے کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر بھی آج بھی ہمیں آپ جیسے صاحبان ایمان کا جو ذوق کربلا کے خلاصے کو بیان کرتے ہیں علامہ صاحب، وہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ کربلا ہماری ہے، کون کہتا ہے کہ کربلا ہماری ہے، حق بات تم کہو تو کربلا تمہاری ہے۔ تو آج بھی حق بات کہنے والوں کو اپنے آپ کو حضرت حسین کی راہ پہ چلتے ہوئے کربلا میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور جس کو رسول نے خود پروان چڑھایا ہو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو خود اپنی جھولی میں بٹھا کر دین کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہو، اس حسین کو چھوڑ کر ہم کس کی اتباع اور اقتداء کریں کہ ہم ہدایت پا جائیں گے؟ جسے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ میرا حسین یہ مصباح الہدیٰ ہے، یہ ہدایت کا ماہ تابہ ہے، یہ ہدایت کا روز روشن کی طرح سورج ہے۔ آپ حسین کا دامن تھامیں گے تو نہ صرف آپ کشتی نوح کی سلامتی کی طرح دنیا کی برائیوں کی طغیانی سے بچ جائیں گے، بلکہ آپ ایک ہدایت کے مینارے نور سے وابستہ ہو جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عکس صورت رسول ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام عکس سیرت رسول ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار رسول ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار یہ مجموعہ قرآن کی شارح ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم ذی آتشی او شعلہ و اندوختیم، اگر کوئی دنیا کا مفسر قرآن کو پڑھنا چاہے یا سمجھنا چاہے تو اس وقت تک وہ قرآن فہمی میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ در حسین پر اپنے علم کے دامن کو پھیلائے نہیں۔ اور یہی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا میں نے اقبال سے پوچھا تو علامہ اقبال کی روح آج بھی کہتی ہے کہ درمیان امت آن کی ماں جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے قرآن کا خلاصہ توحید سورہ اخلاص ہے، اور سورہ اخلاص کا خلاصہ لفظ قل هو اللہ احد ہے۔ علامہ صاحب تو اقبال کہتے ہیں درمیان امت کی ماں جناب ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، جس طرح سارے قرآن کے اندر قل هو اللہ کی سرداری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں لفظ حسین اور نام حسین اور مقام حسین کی سرداری۔ بہت خوب، بہت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی علامہ محمد حسین اکبر صاحب سے، اور دیگر احباب بھی اس میں شامل ہیں، مفتی عاشق حسین ہیں اور علامہ محمود غزنوی صاحب ہیں۔ شارٹ بریک ایک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
علامہ محمود غزنوی صاحب، کیا رہنمائی آپ فرما سکتے ہیں اس سارے موضوع پہ؟ جناب امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے، اس سازش میں جو لوگ شامل تھے، اور جو لوگ بھی اس نظریے کی حمایت کریں، بدترین مخلوق ہے. اور اس کے علاوہ میں بھی کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ استعمال کیا اور میں نے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی میرے ذہن میں بچپن سے تھا، اور اس کا جواب جو ہے اس کی تلاش تھی کہ یہ جو ہم نے ترتیب دی ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی علیہ السلام کہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق اہل تشیع مکتبہ فکر سے ہے. تو شکر ہے کہ اس کی بھی غلط فہمی دور ہو گئی جب خود میری نظر سے میرے دادا مولانا سید اسماعیل غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام کعبہ اور استاذ الائمہ بھی رہے سعودی عرب میں اور وزیر حج کے درجے پہ بھی فائز رہے، انہوں نے کتاب لکھی حسنین کریمین علیہما السلام. تو یہ مغالطہ وہاں سے بھی دور ہوا. پھر سید توصیف الرحمان راشدی صاحب، انہوں نے بھی کتاب شان اہل بیت علیہم السلام لکھی. سبحان اللہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ کچھ حد تک ہمارے لیے، میرے جیسے طالب علموں کے لیے نرمی والا معاملہ پیدا ہو گیا. اور یہ ہے کہ گھرانہ رسول سے محبت کرنا، اور آخر اتنا بڑا واقعہ ہوا اسلامی تاریخ میں، اس پر غور و فکر کرنا. دو بڑے اہم واقعات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو بھائی ہیں نا، نواسہ رسول، جن سرداران جنت، نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے، اگر ان دونوں کے اسوا کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہہ لیں، اور دونوں ہی ان کے لیے موضوع ہیں، دونوں ہی ان کے لیے موضوع. تو ان کو دیکھ لیں یا حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں، تو دونوں کے فیصلوں میں ہمیں ایک بڑا تضاد ملتا ہے. میں اس بات پہ خود سے غور کر رہا تھا کہ ان کے طرز عمل میں بالکل تضاد ہے نا. ایک کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے کہ مقابل فوج کہہ رہی ہے کہ ہمیں وہ پہاڑ لگتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت سے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شامل تھے. اور ایک جانب دیکھ لیں امام حسین علیہ السلام کو، تو ایک مختصر سی، یہ فوج تو اسے کہا ہی نہیں جا سکتا نا، چند افراد، اور جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ ان میں بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی تھے. تو اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایک کمزوری کی حالت ہے. تو وہ ایک اتنی بڑی فوج سے ٹکرا گئے، اور وہاں وہ ایک اتنی بڑی فوج لے کر ایک فوج کے ساتھ صلح کا پیغام دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کہیں کوئی راستہ دیکھتے ہیں کہ صلح جوئی کا، کہ وہاں سے معاملہ حل ہوتا ہے، تو پھر حل کر لیا جائے. لیکن اگر سامنے باطل اس طرح کا ہے کہ جنگ ضروری ہے، تو پھر لشکر نہیں دیکھا کرتے، پھر لڑ جایا کرتے. یہ سبق جو ہے وہ ہمیں، یہ دونوں نواسہ رسول جو ہے وہ مختلف جگہ پر مختلف طرز عمل کے ساتھ ایک کولیکٹیو نظریہ دیتے ہیں، ایک کولیکٹیو نظریہ دیتے ہیں کہ کہیں طاقت ہوتے ہوئے بھی نظر انداز کر دو، اور کہیں پر تعداد میں تھوڑے ہوتے ہوئے بھی، بظاہر کمزور ہوتے ہوئے بھی جان دینے کی پرواہ نہ کرو، گھر کا بچہ ذبح ہو جائے، لیکن حق سے نہیں ہٹنا. کیونکہ حق جو ہے نا وہ ایک پہاڑ کے اوپر رکھے ہوئے اخروٹ کی مانند ہے. مجھ سے ایک مرتبہ میرے کے استاد نے پوچھا کہ حق کیا ہے، میں نے کئی ڈیفینیشن کہی، وہ مطمئن ہے. انہوں نے کہا حق جو ہے نا ایک پہاڑ ہے بہت بلند، اس کی چوٹی پہ پڑا ہوا اخروٹ ہے. تو میں نے کہا حضرت اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا ذرا سا ادھر ہوا تو زمین پہ، ادھر ہوا تو زمین پہ، وہ اسی ایک کونے پہ کھڑا ہے تو حق ہے. تو حق سے نہیں ہٹنا. پھر جو چیز حق سمجھ لی جائے اس کے لیے جان گوا دی جائے، بچے گوا دیے جائیں، ٹھیک. تو یہ نظریہ ہمیں کربلا سے ملا. علامہ صاحب یہ کیا رہنمائی، حق کیا ہے یہ بھی بتائیے. اور دیکھو بات یہ ہے کہ حق تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کر دیا تھا، الحق مع علی ولی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دینا
ادھر علی پھرتا جائے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا فرض کر لیں کوئی زمانہ دنیا میں ایسا آئے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو, میرا بھائی علی بن ابی طالب ایک طرف کھڑا ہو, تو ساری دنیا چھوڑ دینا, علی کو نہ چھوڑنا. کربلا کا جو پیغام ہمارے لیے, کیونکہ اتحاد بین المسلمین اور اس کے لیے یہ سارے ساتھی دن رات کوشاں رہتے ہیں, جو پیغام مکالمات کا کربلا نے دیا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کیا, اس میں مکالمات ہوئے, تعاون الی کلمۃ سواء بین عیسائیوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی, لیکن وہ مسجد میں بیٹھ کے ہوتی رہی, امن کے ماحول میں ہوتی رہی, پیار کے ماحول میں ہوتی رہی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں مکالمے کی دعوت اس وقت دی جب آپ کے سارے پیارے شہید ہو چکے تھے. کوئی بھی کمانڈر, کوئی بھی فوجی سربراہ اگر صلح پہ آتا ہے, مذاکرات پہ آتا ہے, تو اس لیے آتا ہے چلو جو فوج بچ گئی اسے تو بچا لوں. امام حسین کو تو سارے شہید ہو چکے تھے اور خود بھی اتنے زخمی تھے, اگر قتل نہ کیا جاتا تو اسی زخموں سے شہید ہو جانا تھا. لیکن آج بھی کربلا میں وہ مقام محفوظ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت لشکر یزید کا جو کمانڈر تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, اس کو بلا کے کہا کہ آؤ اس مسئلے کو مذاکرات اور مکالمات سے حل کر لیتے ہیں. اب پوچھا جائے یا امام حسین اس وقت مکالمہ مذاکرہ کس لیے؟ بیٹے آپ کے شہید ہو گئے, بھائی آپ کے شہید ہو گئے, بھتیجے اصحاب سارے شہید ہو, اکیلے رہ گئے ہو. تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ جتنے سامنے کھڑے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے جہنم میں یہ جائیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کو جہنم سے بچا لوں. اور یہی وجہ کہ یزیدی نہیں جانتے تھے کہ کون ہے امام حسین علیہ السلام, لیکن سارا دن جو خطبے دیے, کبھی یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, کبھی یہ ارشاد فرمایا مجھے پہچانو اس پوری دنیا میں اگر رسول کی بیٹی کا کوئی بیٹا ہے تو میں حسین ابن علی ہوں. کبھی اس انداز میں متعارف کروایا کہ مہر نبوت کا سوار میں ہوں. کبھی یہ سوال یعنی تعارف کروایا کہ آغوش رسالت میں لعاب دہن چوس کے رسول اللہ کا میں پروان چڑھنے والا ہوں. کبھی کس طرح کہ کوئی نہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں چلا ہم نے کس پر قتل کیا ہے. لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یزیدی کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارے سامنے کون تھا. آپ نے بار بار حجت تمام کر دی تھی. تو بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تیروں اور تلواروں کے سائے میں مکالمات کا دروازہ کھلا رکھ کے قیامت تک لیے پیغام دے دیا کہ تلواریں اٹھانے سے پہلے مکالمات کا راستہ اختیار کرو, اپنے مسائل کو صلح جوئی کے ساتھ, مذاکرات مکالمات کے ساتھ حل کر لو, تو دنیا تباہی سے بچ جائے گی. آج اقوام عالم کیوں 2.5 لاکھ پہ زور دے رہی ہے کہ 2.5 لاکھ کرنا چاہیے, ادیان کے درمیان 2.5 لاکھ ہونے چاہیے, کیونکہ سب سے بہترین راستہ یہی ہے. ایک پیغام کربلا تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ پوری انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے. کربلا میں تمام مقدس رشتے بھی موجود ہیں, ماں بھی موجود ہے, بیٹی بھی موجود ہے, بہن بھی موجود ہے, پھوپھی بھی موجود ہے. کربلا میں بھائی بھی موجود ہے, بھتیجا بھی موجود ہے, بھانجا بھی موجود ہے. کربلا میں سردار بھی موجود ہیں, غلام بھی موجود ہے, سیاہ رنگ والے بھی موجود ہے, سفید رنگ والے بھی موجود ہے, امیر بھی موجود ہیں, غریب بھی موجود ہے. وہ کہ تمام انسانیت کی نمائندگی کربلا میں موجود ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا صرف کسی ایک مسلک کا نہیں, پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں کربلا سے سبق سیکھنا چاہیے, اور آزادی کا سبق, حریت کا سبق. اور پھر یاد رکھیے قرآن کریم میں خداوند متعال نے ایک تو اپنے دین کے حوالے سے فرمایا کہ مشرک کافر جتنا مرضی چاہیں اس پیغام خدا کو, اس چراغ ہدایت کو خاموش نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز, قرآن کریم میں یہ خدا نے وعدہ کر رکھا ہے صاحبان ایمان کے ساتھ کہ جب تک دین پوری دنیا پہ غالب نہیں آ جاتا اس وقت تک دنیا باقی رہے گی. آج تک ہم نے تاریخ میں دین کو پوری دنیا پہ غلبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اسلام کو. اس کا مطلب ابھی یہ وعدہ باقی ہے, اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ظہور فرمائیں گے, جو امام حسین علیہ السلام کی صلب میں سے نامے بیٹے ہیں, مکہ مکرمہ میں ظہور فرمائیں گے, خانہ کعبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے چلیں گے. 313 جو آپ کے کمانڈر ہوں گے آپ کی سپاہ کے, وہ ساتھ ہوں گے. جس طرح سب سے پہلے لشکر بدر میں 313 تھے, آخری کفر و شرک کا مارکہ بھی 313 کے ساتھ لے کے چلیں گے, اور مسجد کوفہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے. سب سے پہلا خلیفہ الہی آدم علیہ السلام مسجد کوفہ میں آئے تھے. فرشتوں نے مسجد کوفہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا, اور آخری خلیفہ الہی امام مہدی علیہ السلام جو وہیں پر تشریف لائیں گے. مسجد چھوٹی ہو جائے گی, صحابہ عرض کریں گے مولا مسجد چھوٹی تھی, وقت دے کہ کوفہ سے کربلا تک مسجد بنائی جائے تو 1000 دروازوں پر مشتمل مسجد بنے گی, جو اسلام کا کیپٹل کہلائے گا, جہاں سے غلبہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا. اور آج اس کے آثار ہمارے سامنے ہیں. دنیا کی سب سے لمبی نماز جماعت اس وقت نجف اور کربلا کے درمیان ہو رہی ہے.
دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان جو امام حسین کے نام پہ وہ پوری دنیا میں ویسے بچھ رہا ہے، لیکن خاص طور پر اگر مسافت کے حساب سے دیکھا جائے تو کربلا اور نجف کے درمیان بچھ رہا ہے. پھر وہاں پر پوری انسانیت جمع ہو رہی ہے اور آئے دن دنیا جو ہے امام حسین کو پہچاننے کی طرف متوجہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں جو خطبہ دیا تھا اپنے زانوے بٹھا پہ گود میں بٹھا کے ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، لوگوں یہ حسین اس کو پہچانو. وہاں یہ نہیں فرمایا اے میرے اصحاب، اے مسلمانوں، اے شیعو، اے سنیو، نہیں فرمایا اے انسانوں. تو گویا کہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے رسول اللہ نے پیغام دیا ھذا حسین فاعرفوہ، اس کو پہچانو، بتوکر اس کی عزت کرو. پھر فرمایا یہ جنت کا مالک ہے، اس کا بابا جنت کا مالک ہے، اس کی ماں جنت کی مالک ہے، اس کا نانا ہے، اس کا دادا، اس کی بہنیں. بیان کرتے کرتے فرمایا جو اس سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہو، محبی فی الجنہ، جو اس کے محبوں سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. تو جنت چاہتے تیرے حسین پہ آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ خداوند متعال نے جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا اور شکافتہ کیا تو نور امام حسین علیہ السلام سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا تھا. تو مسلمانوں اگر جنت چاہتے ہو تو پھر امام حسین کے دروازے پہ آنا پڑے گا. اگر چاہتے ہو انسانیت کا پیغام، ہمدردی، اخوت، تو کربلا میں آنا پڑے گا. تو یقیناً کربلا جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہر دور میں مشعل رہا ہے. جس نے ابھی واقعہ بتایا کہ چھوٹا سا گروہ بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ گیا، قرآن کی آیت ہے یہ حضرت داؤد اور ان کے واقعے کے حوالے سے. تو یہاں کربلا 72 آدمی جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں پہ حملہ کر رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے. اور مجال ہے کسی کے زبان پہ یہ لفظ آیا ہو، کسی بچے سے یا بچی کی زبان پہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور آج لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کسی نے حرف شکایت نہیں کیا کہ فرزند رسول آپ نے یہ کیا کیا. نہیں، رضن بقضاء و تسلیم الامر. ہر ایک کی زبان پہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کے حکم کے سارے سرنگو ہیں. کربلا ہمیں اللہ کے سامنے سرنگو ہونے کا پیغام دیتا ہے. بھائی سبحان، بڑی بات، بڑی بات. شارٹ بریک لیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. علامہ صاحب، جناب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے حضور بھی ابھی فرما رہے تھے حق کی انہوں نے مثال بھی دی، تو کیا مراد ہے حق سے؟ اور جیسے وہ فرما رہے تھے کہ ایک پہاڑ ہے اس کے اوپر اخروٹ کی مانند، اب اس میں کیا رہنمائی کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے شیخ الحدیث اور بہت ساری کتب اسلامیہ کے مصنف علامہ حسین اکبر صاحب ذات حسین کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو مختلف اپنے بعد مجموعہ ہدایات ارشاد فرمائے، ان میں 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک. ایک روایت یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک. تم قرآن سے اور سنت سے مراد مجھ سے اور اطرت سے مراد میری اولاد سے اپنا دامن اگر وابستہ رکھو گے تو تم ہدایت پر ہوگے. اب قرآن مجید فرقان حمید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کردار نبوت ارشاد فرمایا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو نبیوں کا کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ قرآن نے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کما حق ہوں اگر کسی شخصیت میں سیرت رسول میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں یا سیرت رسول کو قرآن میں ڈھلا ہوا دیکھتے ہیں، وہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے. مثال کے طور پر قرآن کی سورہ بقرہ کا ایک رکوع ہی لے لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات دیکھیے نا جی، وقت شہادت بھی بصورت صلاۃ ہے. قرآن نے کہا والصلاۃ، حضرت حسین نے تیروں سے چھلنی جسم کے ساتھ لہو سے وضو کر کے کربلا کے اندر آپ نے سجدے کو قضا نہیں ہونے دیا اور قرآن کی آواز پر لبیک کہا والصلاۃ. کہا کہ بالصبر. تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سوالات میں بھی صبر ایوب اور صبر حسین کا ایک آپس میں ملاپ لکھا ہے. تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بڑا صابر کون ہوگا کہ جس کے 6 ماہ کے پیاسے بچے نے آپ کی گود میں جان دے دی ہے. اور علامہ صاحب کے اس جملے پہ کہ ہر جان نثار حسین آسمان کی جانب منہ کر کے کہتا ہے یا رب میں تیری رضا پر راضی ہوں، اور حسین اپنے پیاسے بچے کا لاشا ہاتھ میں لیے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رب میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے میں ضرور بھی ضرور آزماؤں گا.
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ان اللہ مع الصابرین، اور میں صابروں کے ساتھ ہوں. تو یقیناً آج جوش ملی آبادی کے اس لفظ میں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو خدا جس کے ساتھ ہوگا خدائی اس کے ساتھ ہوگی. تو ان اللہ مع الصابرین، صبر حسین ہے اور حسین صبر ہے اور خدا صبر کے ساتھ ہے. صبر حسین ہے اور حسین صبر ہے، اور خدا حسین کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور حسین کے. اس پہ پلیز رہنمائی. جی بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی بڑی اہم گفتگو ہے جب کہا جاتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، صبر سے اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اور میں اس پر یہاں کہوں گا کہ یہ کچھ ایام محرم میں خصوصی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تمام مکاتب فکر کی جانب سے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے نا امام حسین علیہ السلام سے محبت کا، یہ سارا سال جاری رہنا چاہیے. آپ کے اسوہ پہ غور ہونا چاہیے. جیسے کہ مفتی عاشق حسین صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ نے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے، جب ظالم کو بہت بڑی بات، ظالم آپ پر بہت بڑا واقعہ ٹوٹے ہوئے تھے آپ پر اور آپ کے گھرانے پر، اس وقت بھی مذاکرات کے لیے آپ سجدہ ریز ہوئے ہیں. اس وقت بھی آپ کی اور آپ کے گھرانے کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور آپ دوسری بات کہ گھرانہ رسول تھا، یقیناً وہ شرک سے اور ایسی دوسری چیزوں سے، گناہوں سے بہت دور تھا. ان کے ساتھ تو ان چیزوں کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے جو اپنی زندگی میں اسوہ اختیار کیا، ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور اس خوبصورت زندگی کو صاف کو اپنے اندر لانا چاہیے. اس کے بعد ہمیں زندگی میں جہاں جہاں ظلم ہوتا نظر آئے ہمیں حسین بن کر ڈٹ جانا چاہیے. کیونکہ کوئی کل ایک محفل میں بات چیت چل رہی تھی کہ حسینیت زندہ ہے، یزیدیت دفن ہو گئی. میں نہیں مانتا یزیدیت دفن ہو. آج بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بدل کے بھیس آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگلا شعر زیادہ مشہور ہے لیکن پچھلا بھی بہت قابل غور ہے. یزیدیت بھی اپنی کسی نہ کسی شکل میں کوئی شخص ظالم جابر یزید بن کر کہیں نہ کہیں کوئی ظلم کر رہا ہے، چھوٹے درجے پر بڑے درجے پر. اور خود ہمیں اپنے اندر بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ درجے میں موجود تو نہیں ہے. تو اگر ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ جناب نے مثال دی نیلسن منڈیلا کی، اس طرح چے گویرا کو بھی میں ایک ایسا شخص سمجھتا ہوں اس نے دیکھا کہ جہاں پر، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے نیلسن منڈیلا نے ایک ہدایت لی واقعہ کربلا سے، وہ بھی واقعہ کربلا سے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے تھا. اور اس نے دیکھا کہ دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ میری قوم میری نسل نہیں، جہاں ظلم ہوگا میں وہاں جا کر جنگ لڑوں گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. علامہ محمود غزنوی صاحب تشریف فرما تھے، اور مفتی عاشق حسین صاحب، علامہ محمد حسین اکبر صاحب، بہت شکریہ. موضوع جو ہے اس کا احاطہ تو ممکن نہیں. آپ کے ٹائم کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.